بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ جمعہ کی رات ہم بستری کے دوران بیوی سے 5 چیزیں مانگنا کیوں ضروری ہیں۔ وہ لوگ جو ہم بستری کے وقت اپنے بیوی سے یہ 5 چیزیں نہیں مانگتے، ان کی زندگی کیسے جہنم بن جاتی ہے، اور اگر جمعہ کی رات بیوی سے یہ 5 چیزیں مانگی جائیں اور عورت نہ دے تو سمجھ لو کہ وہ دھوکے باز ہے۔ ایسی عورت سے طلاق لے کر جان چھڑا لو، ورنہ ساری زندگی عذاب بن جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، جمعہ کی رات صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں بلکہ یہ دلوں کے جڑنے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جب ایک بیوی کا اصل کردار سامنے آتا ہے۔ وہ تمہارے لیے کتنی مخلص ہے، کتنی سچی ہے، اور تمہیں کیا کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ آج کا موضوع ان شوہروں کے لیے ہے جو اپنا رشتہ تو نبھا رہے ہیں مگر یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ بیوی کے ساتھ اصل تعلق کیا ہے، اور یہ بات ان عورتوں کے لیے بھی ہے جو نکاح کے بندھن میں تو ہیں مگر شوہر کے جذبات کو صرف فرض سمجھتی ہیں، محبت نہیں۔ ایسی بہنیں تیار ہو جائیں، کیونکہ اب ہم بات کریں گے ان 5 چیزوں کی جو ہر شوہر کو جمعہ کی رات اپنی بیوی سے راز ضرور مانگنی چاہیے، ورنہ یہ رشتہ بظاہر تو زندہ ہوتا ہے مگر اندر سے مر چکا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان 5 چیزوں کا ذکر کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جمعہ کی رات ہم بستری کے وہ فائدے بتاؤں جنہیں سن کر شاید آپ کا دل بدل جائے، اور آپ ہر جمعہ کی رات اپنی بیوی کی پیشانی پر بوسہ دے کر یہ ضرور کہیں، اے میری شریک حیات، آج تو تیار ہے یا نہیں؟ مگر میں تو بالکل تیار ہوں، کیونکہ جمعہ کی رات صرف جسموں کے ملنے کی نہیں بلکہ دلوں کے ملنے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جو اللہ کی خاص رحمتوں کی رات ہے۔ اگر اس رات محبت، پیار اور اچھی ملاقات سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ رات بھی عبادت بن جاتی ہے۔ وہ شوہر جو اس رات بیوی کے قریب آتا ہے وہ صرف اپنے جسم کی نہیں بلکہ دل کی بھی تسکین پاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں نیک نسلیں پروان چڑھتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ مگر آج کی عورتیں اکثر شوہر کے قریب آنے سے گھبرا جاتی ہیں، ایسا رویہ اختیار کرتی ہیں جیسے کوئی بیماری ہو گئی ہو۔ شوہر چھونا چاہے تو آنکھیں بند کر لیتی ہیں، اور شوہر بات کرے تو منہ موڑ لیتی ہیں، اور اگر شوہر سینے سے لگانا چاہے تو بدن میں سختی لے آتی ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رشتہ صرف نکاح کے الفاظ تک محدود رہ جاتا ہے۔ اللہ اس عورت کو پسند نہیں کرتا جو شوہر کو بستر پر دھوکہ دے۔ ایسی عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر بلائے اور زوجہ انکار کرے تو فرشتے اس پر پوری رات لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے گاؤں میں میل جول رکھنے والے وہ مرد ہیں جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں، پسینے میں نہا جاتے ہیں اور تھکے ہوئے آتے ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو ان کی بیویاں خود انہیں آواز دیتی ہیں، انہیں اپنے سینے سے لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم بھی تو تمہارے انتظار میں بیٹھی ہیں، ہمارا بھی تو حق ہے نا۔ کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ شوہر کی صرف روٹی نہیں بلکہ محبت بھی چاہیے، اور بیوی کا فرض صرف کھانا پکانا نہیں بلکہ شوہر کے لمس کو بھی قبول کرنا ہے۔ یہی اصل عورت ہے جو گھر میں سکون بکھیرتی ہے اور شوہر کو مضبوط کرتی ہے اور رشتے میں محبت بھرتی ہے۔ اور جو عورت اپنے جذبے سے خالی ہو اور وہ بیوی نہیں بلکہ ایک خاموش بوجھ ہے۔ رشتہ بوجھ سے نہیں جذبات سے چلتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم بستری کے دوران بیوی سے وہ 5 چیزیں جو شوہر کو جمعہ کی رات ضرور مانگنی چاہیے۔ نمبر 1 پہ ہے وفا۔ بیوی کا سب سے پہلا حق ہے وفاداری۔ اگر عورت وفادار نہ ہو تو جسم، لمس، قربت سب بے اثر ہیں۔ یہ سب دھوکہ ہے۔ آج کل کی عورتیں صرف زبان سے کچھ کہتی ہیں، عمل سے کچھ اور کرتی ہیں۔ سوشل میڈیا کی تصویریں، پردے کے پیچھے والی باتیں سب بتا دیتی ہیں کہ دل کسی اور کے لیے ہے۔ اگر شوہر محبت سے قریب آئے اور وہ رخ موڑ لے یا صرف جسم دے تو سمجھ لو کہ وہ وفادار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت شوہر سے وفادار نہ ہو اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ نمبر 2 پہ ہے حیا۔ حیا عورت کا زیور ہے، اس کی پہچان ہے اور بستر پر عورت کا قیمتی حسن ہے۔ وہ بیوی جو اپنے شوہر کے سامنے شرماتی ہے، نظریں جھکا کر بات کرتی ہو، آہستہ لمس قبول کرتی ہو اور وہ صرف جسم نہیں بلکہ دل بھی جیت لیتی ہے۔ لیکن آج کی عورت نے حیا کو ضرور کمزوری سمجھ لیا ہے اور بے حیائی کو آزادی کا نام دیا ہے۔
اور وہ موبائل کے ساتھ سوتی ہیں، سوشل میڈیا کے لیے خود بناتی ہیں، بستر پر ہونے کے بجائے اپنے عکس میں مصروف رہتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت سے حیا نکل جائے تو پھر جو چاہے کرے، یعنی بے حیائی ظلم ہے، اور آج کل یہ ظلم بڑھ چکا ہے۔ شوہر کے والدین کی عزت۔ شوہر کی ماں اور والد کا احترام بیوی کا حسن عمل ہے۔ کچھ بیویاں شوہر کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہیں، لیکن ان کے والدین کے ساتھ طنزیہ رویہ رکھتی ہیں۔ یہ دوگلا پن ہے۔ شوہر تبھی سب سے زیادہ ٹوٹتا ہوا محسوس کرتا ہے جب وہ اپنی ماں کی خاموشی دیکھے اور بیوی کی بلند آواز سنے۔ بچوں کی تربیت۔ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے پیار بھرا لمحہ گزارتے ہیں تو یہ موقع صرف جسمانی تسکین کا نہیں بلکہ بچوں کے مستقبل کے فیصلے کا بھی ہوتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی سے وعدہ لے کہ وہ بچوں کے بہترین تربیت کرے، انہیں علم، ادب اور صحیح اخلاق سکھائے۔ افسوس ہے کہ آج کل والدین اپنی تلخیاں بچوں کے سامنے نکالتے ہیں اور بے ادبی کرتے ہیں اور بچوں کے ذہنوں میں نفرت کے بیج بوتے ہیں۔ یہی بچے کل کی نافرمان اولاد بن جاتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے شفقت بھری زبان۔ بیوی کی زبان ہی اس کا اصل حسن ہے۔ نرم گفتگو، محبت بھری زبان شوہر کے دل کو سکون دیتی ہے، لیکن زبردست کڑوی زبان رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ لقمان حکیم نے فرمایا کہ جو آدمی بولنے سے پہلے سوچے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلا حق وفاداری، دوسرا حق حیا، تیسرا حق شوہر کے والدین کی عزت، چوتھا حق بچوں کی تربیت اور پانچواں حق شفقت بھری زبان۔ یہ 5 حقوق اگر پوری خلوص سے ادا ہوں تو جمعہ کی رات صرف ایک جسمانی قربت نہیں بلکہ دلوں کا میل، خاندان کا سکون اور نسلوں کی تعمیر کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ روحانی اور معاشرتی پیغام۔ خاندان میں محبت، حیا، احترام اور تربیت نرم زبان کا کردار بنیادی ہے۔ ان حقوق کی خلاف ورزی سے رشتہ ٹوٹتا ہے، نسل تباہ ہوتی ہے اور آخرت میں رسوائی ملتی ہے۔ تو دوستوں، آج کی یہ تھی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا۔